بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حدیث کے عربی الفاظ ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الزرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جہنم۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا ہوا غبار اور جہنم کا دھواں دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت اور تشریح آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا یہ بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کی وجہ سے دل کے اندر جو سیاہی ہوتی ہے، دل میں جو غلاظتیں ہوتی ہیں، دل میں جو غفلتیں ہوتی ہیں، وہ سب بالکل صاف ہو جاتی ہیں، اور نام اعمال کی سیاہی کو 7 سمندر بھی نہیں دھو سکتے، مگر اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنکھ کا ایک قطرہ، ایک آنسو ہمارے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور نام اعمال کی ساری سیاہی کو صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رونے والے کی ایک فضیلت بتائی ہے۔ جو اللہ کے خوف سے رونے والا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ آدمی ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں، جیسا کہ دودھ جب تھنوں سے نکل جاتا ہے تو وہ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح جس طرح دودھ کا تھن میں جانا ناممکن ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والے کا جہنم میں داخل ہونا اور جانا بھی ناممکن اور دشوار ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں انسان کے چلنے کی وجہ سے، محنت کرنے کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں جانے کی وجہ سے جو غبار اسے پہنچتا ہے، وہ اور جہنم کا دھواں دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رونے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور ایسے دن جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ان 7 لوگوں میں ایک اس شخص کا بھی ذکر کیا ہے، اس خوش نصیب کا بھی ذکر کیا ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور روتا ہے، اس کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، پس اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر زمین پر گر گئے، اسے قیامت کے دن عذاب نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا 3 آنکھیں آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیا، رات بھر جاگ کر جو نگرانی کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں پہرا دیا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیا۔ دوسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے دیکھنے سے باز رہی۔ دیکھیے اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے والی آنکھ کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ آگ کو نہیں دیکھے گی، یعنی جہنم میں داخل نہیں ہوگا ایسا شخص جو اللہ کی یاد میں روتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 خطروں اور 2 نشانوں سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک آنسو کا خطرہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلتا ہے، دوسرے اس خون کا خطرہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہایا جائے، اور نشانوں میں سے ایک وہ نشان جو زخم کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہنچتا ہے، اور دوسرا نشان جو اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کسی فریضے کو ادا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔
ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نجات کی کیا صورت ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو بند رکھا کر، اپنے گھر میں سمٹ کر رہ جا اور اپنی غلطیوں پر رویا کر۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے رونے کی فضیلت بتائی ہے، اور اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی رونے کی کہ اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور آج کی جو رات ہے وہ شب قدر، شب برات کی رات ہے، اس لیے ایسی رات کے اندر اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جو بھی مغفرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ آج بندوں کو معاف کرتے ہیں، اس لیے ہمیں راتوں میں فضول وقت میں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب گڑ گڑائیں اور خوب روئیں، اور جہنم کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر مانگیں۔ اور آج کی رات ہمارے گناہوں کی معافی مانگنے کا بڑا اچھا موقع ہے، اور اگر کسی کو رونا نہ آئے تو اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ فرمایا ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بنا لیا کرو، رونے کی شکل بنا لیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اصل اللہ تعالیٰ بندے کی عاجزی دیکھنا چاہتے ہیں، اور بندہ جو اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اللہ کے سامنے وہ اصل دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت ہے۔ تو اگر کسی کو رونا نہ آئے تو وہ رونے کی شکل بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی مغفرت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اللہ کے خوف سے رونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔